السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا الٹرنیٹیو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد۔ آج ہم بات کریں گے سمدہ ان ڈیلی لائف۔ پچھلے پروگرامز میرے آنا کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اب چونکہ اسٹوڈنٹ کے اور لوگوں کے ریکویسٹ پہ کہ انہوں نے میری سے بات کرنا چاہتے ہیں، بہت ساری تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے پروگرام کا تھوڑا سا فارمیٹ چینج کیے، اور مجھے بھی افسوس ہے، مس بھی کرتا ہوں کہ آنا ہمارے ساتھ نہیں ہوتی ہے، بڑا اچھا گفتگو چل رہا ہوتا تھا، مگر خیر برحال یہ پروگرام جو ابھی جو ہو رہے ہیں یہ بھی بیسٹ ہے اور وہ بھی اچھا تھا، سبھی اچھے تھے، سب بیسٹ تھے، سب بہترین تھے، مگر چونکہ اسٹوڈنٹ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے ہمیشہ کنیکٹ رہیں، ہمیشہ بات کریں، اپنے لائف ایکسپیرینس شیئر کرے اور ایک ایسے سیکرٹس، ایک ایسے چھپے ہوئے راز بتا سکے، دنیا کو بول سکے اور شیئر کر سکے دنیا کے ساتھ، یہ ان کی خواہش ہے اور میں اسٹوڈنٹ کی خواہش کے مطابق ہمیشہ کام کرتا ہوں، کیونکہ وہی میرے لیے اور اس معاشرے کے لیے بہت کچھ ہے، کیونکہ کسی کا درد دکھ دور ہونا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی ذریعے کسی کی درد دکھ دور کرے اور ان کے ایسے مسائل، ایسے پرابلمز جو کیوریبل نہیں ہوتے میڈیکلی کسی اور طریقے سے، اور وہ آسانی سے بغیر سائیڈ افیکٹ کے، بغیر کسی نقصان کے کیور ہو سکے، یہ دنیا کے ایک بڑی حیران ترین طریقہ علاج ہے۔ اس وجہ سے ہمیں خود ہر انسان کو حیرانگی اس پہ ہونا چاہیے اور اپریشیٹ کرنی چاہیے، جاننا چاہیے اس چیز کو کہ کیسے پاسبل ہے۔ سمدہ ان ڈیلی لائف آپ لوگ ہمیں کال کریں گے اور آپ اپنے رائے بھی بتائیں گے، اور ساتھ ہی ہم سے بات کریں گے، اور ساتھ اسٹوڈنٹس بالخصوص کال کریں کہ ہمیں اپنے جو آپ نے فیل کیے، جو بھی ویوز ہے، جو بھی اس طریقہ علاج کے بارے میں ہے، نیچرلزم کے بارے میں، الٹرنیٹیو میڈیسن کے بارے میں ہم سے ضرور بات کریں، اور میں آپ کے کال کا انتظار کروں گا۔ ہمیشہ ہمیں یاد رکھے اور اپنے استاد کے ساتھ، اپنے اس ٹیچر کے ساتھ ہمیشہ منسلک رہے، ہمیشہ ان سے بات کریں، بڑی ضروری ہے۔ ہم ڈسکس کریں گے، بات کریں گے تو بہت سی چیزیں حل ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ایسی چیز ہوتا ہے جو لا حل ہوتی ہے، مگر ڈسکس سے، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے بہت مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں مہینوں سالوں سوچتے ہیں، مگر پھر ہمارے اندر وہ ایک بات ہوتی ہے، کبھی ہم ایک وقت اس کو کسی سے شیئر کرتے ہیں تو وہ بیچ میں رخ ہی بدل دیتے ہیں بالکل ہماری سوچ کے۔ ایسا ہوتا ہے، ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، ہم ترین رول ادا کرتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ یعنی آپ نے سوچا، ہر چیز کو سوچ سمجھ کے بنائیں اور پھر آپ نے دوسروں کے ساتھ شیئر کی وہ چیز، تو مختلف رائے ملی آپ کو، اور زیادہ پریکٹیکلی بہت سارے کچھ مل گئے ہیں آپ کو۔ تو اس وجہ سے ہمیں جاننا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمارے تمام اس طاقتوں کو، صلاحیتوں کو، اس فورس کو، اس سیکرٹس کو، اس رازوں کو، اس سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانی چاہیے ہمیں کہ انسان کر سکتا ہے، انسان پاسبل ہے، ممکن ہے، ہر چیز انسان کے لیے ممکن ہے، اور یہ سائنس کے حوالے سے بھی ہے اور دین کے حوالے سے بھی، دونوں حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، پاور دی ہے، اشرف المخلوقات ہے، دونوں حوالوں سے۔ سائنس کے حوالے سے آپ نے اتنی دنیا بدل دی ہے، چینج کی، اور دین کے حوالے سے آپ اشرف المخلوقات ہے۔ تو سمدہ ڈیلی لائف میں، سمدہ جو طریقہ علاج ہے، جو نیچرل طریقہ علاج ہے، جس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کسی قسم کے ایک ذرے برابر اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، تو کس طرح کام کرتے ہیں یہ ہیلنگ پاور، یہ ہیلنگ انرجی، یہ ہیلنگ میتھڈز کیسے کام کرتا ہے، یہ ہیلنگ کے طریقے کیسے کام کرتے ہیں، یہ تمام جانیں گے اس پروگرام میں۔ آپ ہمیں کال بھی کریں گے اور کال آپ کا لیں گے اور آپ سے بھی پوچھیں گے
آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی سوال کوئی بھی بات ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور ہم سے بات کر سکتا ہے اس بارے میں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ڈیلی لائف میں ہمیں کیا پرابلمز ہوتی ہے، مثال کے طور پہ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو پرابلم کیا ہو سکتا ہے، آفس جانا ہوتا ہے یا لیڈیز جو ہے گھر کا کام کرنے ہوتا ہے یا انہوں نے بھی آفس جوائن کی ہوئی یا کہیں پہ بھی کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، کیسے کیسے مسائل ہوتے ہیں، تعلقات میں کیسے مسائل ہوتے ہیں، اور ہمارے جو مینٹلی اور فزیکلی جو پرابلمز ہے مسائل ہے وہ کیسے، پھر ازدواجی مسائل ہے، بچوں کے مسائل ہے جو ہے نا، پھر تعلیمی مسائل بیچ میں آ جاتے ہیں، اور جو فائنینشلی مسائل ہے، مالی مسائل ہے۔ یہ مسائل نے انسان کو گھیرا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہوتے ہیں، مگر کچھ لوگوں میں اتنی برداشت نہیں ہوتی ہے جو اس کو برداشت کر سکے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے پہ کنٹرول نہیں، اس نے اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہے۔ ایک کال ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہے، ایک کال لیتے ہیں، کال کے بعد آتے ہیں کہ سمدہ ہماری ڈیلی لائف میں کیسے رول ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بیٹے جی، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ماں جی، کیسی ہیں؟ بچی ہے آپ کی آواز سن کے میں تو بالکل کھل گیا خوشی سے۔ الحمدللہ جی جی کھل جاتی ہوں۔ پتہ ہے کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یہی لیٹی سوچ رہی تھی جی جی سونے لیٹنے سے پہلے میں اپنے آپ کو ذرا ہیل کروں۔ جی جی میں ذرا ناظرین کے نظر کروں کہ ناظرین ہمارے ساتھ کرنل الماس میری ماں جی ہمارے ساتھ، میری امی جی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہ بڑی ایکسپیرینسز ہیں ان کی زندگی کی، بہت بڑی اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خوبصورت ماں بنائی ہے، ایک ایسی خوبصورت ماں بنا کے، مگر بیٹوں اور بیٹیوں کا تھوڑا سا شاید فرق اس لیے ہے کہ بیٹیاں تھوڑی زیادہ قریب ہوتی ہیں، بیٹے تھوڑے سے یعنی تھوڑا فاصلے کم، بالکل کم۔ ماں کے لیے تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر تھوڑا سا بیٹے جو ہے تھوڑے فاصلے میں، تھوڑے سے بیٹوں کا اس لیے زیادہ خیال رکھتے، ظاہر ہے لیڈی ہے تو ان کا زیادہ خیال رکھتے ہوں گے، ہے نا ماں؟ کوئی غلط بات نہیں کی ہے؟ نہیں غلط بات بالکل نہیں، آپ کہاں غلط بات کرتے ہیں بیٹے جانو، لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ ماں کے لیے تو ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کچھ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ذرا زیادہ قریب اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ زیادہ، جیسے کچھ بچوں میں، بیٹیوں میں بھی ایون بچے جو ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ آپ کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ انسان کا ایک ریسپروکل ہو جاتا ہے نا کہ وہ جی فلاں نے خیال کیا تو ہم بھی ان کے ساتھ وہ کریں۔ لیکن کچھ کئی دفعہ قدرتی بھی ہوتا ہے، لیکن میرا جہاں تک اپنا خیال ہے کہ جہاں بچوں کی بات آ رہی ہے، کیا وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اولاد جو ہے نا وہ سب برابر۔ بالکل صحیح بات کریں، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، دیکھیں ماں جی میں بات کر لوں آپ سے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف بیٹوں کا خیال سب سے زیادہ رکھتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، آج کل بھی وہی جنگل جیسا زمانہ ہے کہ سب سے زیادہ بیٹوں کا خیال رکھنا، بیٹیوں کا نہیں رکھنا، یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور یہ تعلیم کی بھی کچھ کمی، کچھ رواج، رسم و رواج ہوتے ہیں خاندانوں میں، لیکن جہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ میرا تعلق ہے نا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سے بیٹیاں میری 4 ہو گئی ہیں بیٹیاں، خالدہ میری اب بیٹی ہے نا، اچھا، اور بیٹے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے 2 ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ پہلے ایک ہی تھا، اب یہ 2 ہو گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو بات یہ ہے کہ یقین کریں کہ مجھے تو سارے بچے ایک جیسے لگتے ہیں، اور بچے ایک جیسے لگتے ہیں، صحیح بات ہے۔ یہ تو میں نے ویسے ہی بات کہی نا کہ مقصد میں نے ایک مذاق کیا، ویسے ہی ایک بس ایک ہوتے ہیں نا کبھی کبھی تھوڑے بہت بچوں کے دل میں، میں یہ چیز بتا دوں، بچوں کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے کبھی کبھی نا تھوڑا بہت۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ کا پورا حق ہے، آپ کا پورا حق ہے، آپ جو جیسے بھی بات کریں۔ اچھا جہاں تک تعلق ہے نا اس کا محبتوں کا، محبت جو ہے نا یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ہم اس کو ناپ تول نہیں سکتے ہیں، مطلب کوئی ایسا ترازو نہیں ہے، بس وہ وقت کی بات ہوتی ہے، اور ماں کے دل سے تو محبتیں بس پھوٹتی رہتی ہیں، بس یہ ہے۔ اللہ نے بنایا ایسا ہے نا۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے ماں کو سب سے بڑی محبت کا ایک ذریعہ بنایا ہے، بہت بڑی محبت ہے
ماں تو محبت کا ایک منبع ہوتے ہیں جو کہ بچوں کے لیے یعنی بچوں کے لیے سب سے بڑی بات ہوتی ہے. ماں تو بہت کچھ کرتے ہیں اولاد کے لیے. ماں تو بہت بڑی طاقت ہے اور ہماری بہت بڑی طاقت ہے. ماں بہت بڑی طاقت ہے ہمارے لیے کیونکہ ماں کے ہوتے انسان انرجیٹک طاقتور پاورفل انسان فیل کرتے ہیں, بہت زیادہ طاقتیں ملتے ہیں. اللہ کا لاکھ شکر. اور پھر آپ جیسے ماں اگر ہے کسی کا تو وہ تو بڑے خوش نصیب ہے, بہت خوش نصیب ہے. تو آج سمدھا ڈیلی لائف میں کیسے ماں جی کام کرتے ہیں؟ سمدھا ہیلنگ انرجی ناظرین, چلو یہ ہماری باتیں تو اپنی جگہ یا گلے یا شکوے اپنی جگہ, مگر ناظرین سننا چاہتے ہیں سمدھا ہیلنگ سسٹم کیسے کام کرتے ہیں ڈیلی لائف میں, ڈیلی جو زندگی ہے روزمرہ زندگی میں کس طرح کام کرتے ہیں؟ میرے ساتھ تو یہ ہے کہ میرا تو صبح جب شروع ہوتا ہے نا, شروع ہوتی ہے مطلب اپنا میرا صبح جب ہوتی ہے جی نماز کے بعد, اس کے بعد پھر میں تو اس سے شروع کرتی ہوں. میں نے دیکھا کہ سمدھا نے جب سے میں نے یہ اس کا لیول لیے ہے اور اس کے بارے میں جب مجھے پتا چلا تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے کہ زندگی بہت ہی آسان ہو گئی. بڑے آسان ہو گئی, آسان لگنے لگ گئی. کوئی مشکل تو تھی لیکن آسان لگنے لگ گئی. زندگی میں آپ کو پتا ہے ہر ایک انسان کے کچھ نہ کچھ پرابلمز ہوتے ہیں اور ان پرابلمز کو اگر آپ سر پہ بٹھا لیں تو ہر وقت ہی ڈپریشن میں اور ہر وقت لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں پڑ جائیں تو وہ تو بڑی غلط بات ہے. لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ ڈیلی لائف میں سمدھا بہت زیادہ آپ کی ہیلپ کرتی ہے. ہاں جی, کسی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو میں اپنے آپ کو ہیل کر لیتی ہوں اور میں شروع ہو جاتی ہوں اور وہی بات جو پہلے نیگیٹو تھی وہ مجھے پازیٹیو لگنے لگ جاتی ہے. وہی بات جو پہلے مثال کی چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ جیسے کوئی میری میڈ ہے وہ اس نے کوئی غلط بات کر دی, غلط کام کیا, مجھے غصہ آ گیا, لیکن اب وہ جیسے اس نے وہی غلط کام کیا ہوا لیکن میں اپنے آپ کو میں اپنے انرجیٹک محسوس کرتی ہوں سمدھا کے بعد اور میں اس چیز کو برداشت کر لیتی ہوں کہ نہیں اس کا قصور نہیں ہے, یہ ہے ہی ایسی, اس نے سیکھا ہی یہی ہے. تو وہ میں اپنے آپ کو مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ میں تکلیف میں نہیں رہتی ہوں. جیسے پہلے یہ ہوتا تھا نا غصہ کرنا, یہ کیوں اس نے ایسے کر دیا, اب وہ چیز میرے میں نہیں ہے. اب نہیں ہے الحمدللہ, کسی میں بھی نہیں ہوتی ہیں کیونکہ سمدھا ہیلنگ سسٹم بالکل اس کو ختم کر دیتے ہیں اور اس لیے تو یہ اتنے پاورفل ہے. جب ماں شاگرد جب ماں اسٹوڈنٹ بن جاتی ہے بیٹی کی تو ظاہر ہے نا, اس لیے تو یہ چیز پاورفل ہے, اتنی طاقتور ہے, تو یہ بڑی بات ہے. ایک میں بات بتا دوں کہ میں اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ میرے استاد جو ہے نا وہ مجھے وہ ماں کا درجہ جب سے دیا تو وہ خود بھی کہتے ہیں ہم بھی انرجیٹک ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واقعی آپ کی وجہ سے ہم بھی اتنے اچھے, اور اللہ کا شکر ہے اتنے اچھے ہمیں, اور آپ کی وجہ سے سب سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پنڈی کے, اور سب سے پازیٹیو اسٹوڈنٹ پنڈی کے لوگ جو ہے اتنے اچھے, کیونکہ وہاں ویسا بہت پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے, مقصد آرمی کے لوگ ہیں نا, سیاست سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, ورکر طبقہ. دوسرے تیسرے دن میری جب ملاقات کبھی ہو تو وہ یہی مجھے پوچھتی ہیں کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ چینجز کیسے آئیں اور آپ نے یہ کیسے سیکھا. تو میں نے کہا بھائی سب سیکھو, کوشش کرو, سارے جاؤ, اور آپ یہ بجائے اس کے کہ اور چیزوں میں پھنسے رہو, کتاب مطلب ڈاکٹروں کے پاس جاؤ, میڈیکیشن لو, بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنی ٹریننگ یہ لے لو, اپنے آپ کو اپنے یہ لیول کی جا کے پہلے سب سے پہلے ملو, ان کی باتیں سنو اور لوگوں کو ملو, وہاں پہ دیکھو کہ کیسے لوگ چینج ہو جاتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارا جب میں کر رہی تھی جیسے ہم نے 1 اور لیول 2 کیا اور اگلے دن ہم نے 3 اور 4 کرنا تھا, تو وہ جو آئی تھی بچیاں وہاں پہ, کوئی وہاں سے آئی تھی, کوئی کٹک سے آئی تھی, کوئی کہاں سے بچے وہ آئے ہوئے تھے, اور بڑی دور تو وہ بتا رہی تھی کہ ہم نے تو کل مجھے کہتی ہے آنٹی آپ نے کل فلائی وہ بنائی. میں نے کہا کیا, کہ وہی ہم نے کل جو 1 لیول اور 2 کیا تھا آپ نے اس کو, میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کیا بھائی,
ابھی آج میں دیکھوں گی پھر کیسے کرتے ہیں. اچھا کہنے لگی میں نے ٹرائی کیا تو میں نے تو بہت بہتر محسوس کیا. میں ہر وقت اپنی ماما سے لڑتی تھی, کل سے میں بالکل ٹھیک محسوس کر رہی ہوں. تو میں نے یہ دیکھا, میں نے کہا یہ ینگ بچی جو ہے یہ اس طرح کی بات کر رہی ہے, اس کو اتنا محسوس ہوا ہے, تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ طاقتیں ہیں, بہت 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 بہت. اور ایسے لوگوں میں ایسے چینجز آئے الحمدللہ, لوگوں کے ایسے پرابلم ٹھیک ہو گئے جو کہ کروڑوں کروڑوں پیسہ لگا کے بھی وہ کیور نہیں ہوئے, مگر اللہ نے یہاں پر آ کے کیور کر دیے اور ٹھیک ہو گئے. اتنے خوش ہیں اور ایسے کرونک پرابلمز کیور ہو گئے. آپ کو بتاؤں ایک خاتون آیا کرتی تھی 12 کو, پٹھان بالکل اردو نہیں آتا تھا, تو اس کو میں نے فارم وغیرہ فل کر کے دیے. اس خاتون نے اب پتہ نہیں کون سے وہ جادو اور ٹونے اور ٹوٹکے بتا رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا, میرے ساتھ, اور ماشاءاللہ سے اس نے یہاں سے وہ 8 لیول کر کے گئی اور وہ اتنی زیادہ کامیاب جا رہی ہے. لوگوں کو وہ اب بلانا شروع کر کے لوگ میرے پاس آتے ہیں, میں ان کو ہیلنگ دیتی ہوں. اتنا زیادہ اس کو فرق پڑا کہ وہ اپنا بتا رہی تھی کہ زندگی میں ایک بیٹے نے خودکشی کر لی تھی, اس کی وجہ سے وہ پریشان, میاں کا جاب نہیں تھا, وہ پریشان, ساری جائیداد بھی تھی اس کے. اب وہ ماشاءاللہ سے چیز مچ بیٹر, اور اتنا وہ زیادہ اس میں چینج آئی ہے کہ میں حیران ہو گئی. اور وہ اور لوگوں کو بھی لا رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ میں اپنی جو میرے ادھر نزدیک ہمسائے ہیں یا دوست احباب ہوتے ہیں ان کو بھی وہ جی بالکل بالکل. میں آپ کو یہاں پنڈی کا یہاں بتاؤں کہ پنڈی ابھی ماشاءاللہ ابھی میرا خیال ہے آپ 1 2 کو آئیں گے نا, 1 اپریل کو انشاءاللہ 1 اپریل کو. جی بالکل. ہاں, تو 2-3 خواتین جناب تیار ہو گئی ہیں کہ آپ نے ہمیں لے کے ضرور جانا ہے. میں نے کہا ہاں نہیں ضرور جاؤ, بلکہ میں تو سب سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو خود مضبوط کرو, اس یہ لیول لے کے سمدھا کو سیکھو اور سمدھا کو اپلائی کرو. تو اس کا بہت فائدہ ہے, بہت فائدہ ہے. صبح سے لے کے شام تک کئی ایسے پرابلمز آ جاتے ہیں جو کہ آپ کو پہلے لگتا تھا کہ نہیں بھائی اس کو تو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. تو وہ ایسی قوت ہے کہ انسان اس چیز کو برداشت کر رہا ہے, اور انسان اس کے لیے بہتر, اس میں سے بہتر حل ڈھونڈ لیتا ہے اس کا. صحیح. میرے ساتھ تو یہ ہے. اور میں تو اتنی شکر گزار ہوں, اور یقین کریں کہ میں اپنی دعاؤں میں آپ سب لوگوں کو ایسے شامل کیا ہوا ہے جیسے کہ میرج کو اور عامر کو اور مریم کو کرتی ہوں کہ میرے یا اللہ ان بچوں کے اوپر تو اپنے فضل کرم اور رحمت نازل فرمانا کہ یہ میرے میں اتنی جو ہے چینج آ گئی انشاءاللہ. اب میری ہیلپ ہوئی ہے, اللہ کا شکر ہے. اب میری بات انشاءاللہ ادھر امریکہ میں اب انشاءاللہ بن جائے گی ہمارے انسٹیٹیوٹ, اور بہت ہی اچھے طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی گرمیوں میں آپ لوگوں نے پروگرام بنانا ہے, انشاءاللہ وہاں پہ آنا ہے. بالکل. اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ جیسے وہ لوگ بھی بینیفٹڈ ہوں گے. وہاں پہ تو بہت لوگ پریشان حال ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے لائف بڑی ڈفرینٹ ہے وہاں پہ, بہت اسٹریس والی لائف ہے نا وہاں پر, تو بڑی اسٹریس والی لائف ہے. وہ اسٹریسفل لائف سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس میں وہ غلط قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں. اب یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے, جو میری خواہش ہے کہ وہاں پہ آپ کا بڑا شاندار قسم کا وہ سیمینار ہو, اور اس کے بعد پھر لوگوں کو فائدہ پہنچے. لازمی ہوں گے انشاءاللہ, لازمی ہوں گے. بہت شکریہ ماں جی, آپ نے یاد کیا, بہت شکریہ. اور آپ کا بھی بہت شکریہ بچے, اللہ آپ کو بہت خوش رکھے, اور آپ اسی طرح سے لوگوں میں سکون بانٹتے رہیں اور لوگوں میں خوشیاں بانٹتے رہیں, اور اللہ آپ کو دل کی خوشی دے اور اطمینان دے اور کامیابیاں عطا کرے. بہت پیار. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی یہ تھی کرنل الماس ہمارے ساتھ تھی, اور ہم بات کریں کہ سمدھا ان ڈیلی لائف پہ آپ کو بڑی اچھی باتیں کہی انہوں نے, بڑی اچھی اویئرنیس اور بہت ہی زبردست آپ کو انفارمیشن دی ہے اباؤٹ سمدھا ان ڈیلی لائف, کیسے ہم یوز کریں سمدھا کو ان ڈیلی لائف. کیا بینیفٹس آف سمدھا ان ڈیلی لائف جو ہے ایک بہترین سا طریقہ ہے, اور ایک بہترین نیچرل وے ہے, نیچرل وے آف ہیلنگ ہے, نیچرل وے آف ٹریٹمنٹ ہے, جس سے کرونک پرابلم اللہ تعالیٰ نے کیور کیا. کینسر جیسی پرابلمس کیور ہو گئیں, ٹیومرز ٹھیک ہو گئیں, ایسی پرابلم جو کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے.
اور سوچ بھی نہیں سکتی ہے نہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کیے، یعنی ان کے سوچ وہاں تک نہیں جاتے. تو اللہ کے نزد ہر چیز پاسبل ہے، ممکن ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، ہم پاورفل ہیں، ہم اسٹرانگ ہیں، ہمارے پاس ایسی طاقتیں ہیں. علم کو تلاش کریں، آئیں سیمینارز کو اٹینڈ کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی طاقت عطا کریں گے انشاءاللہ، پاور عطا کریں گے. اور ایک تجربہ زندگی میں ایسی کبھی کبھی کرنی چاہیے، ایسے سیکرٹس کو ڈھونڈنے چاہیے، ہمیں تلاش ہونا چاہیے. جو نیشنز آگے جا چکے ہیں وہ تلاش میں ہوتے ہیں، جو نیشنز ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں یعنی ہر چیز میں، وہ تلاش میں ہوتے ہیں. وہ نیشن تلاش میں ہے، ہر چیز کی ڈھونڈتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، ہر چیز کو، علم کو حاصل کرتے ہیں جہاں سے بھی ہو. تو اس وجہ سے ان نیشنز نے ترقی کی اور ہم سے کئی گنا زیادہ آگے چلے گئے. اور ہم لوگ روتے رہتے ہیں، ہمیشہ چاہتے ہیں کہ بس باہر جائیں، ہمارے ویزا لگ جائیں، باہر سے کوئی بلائیں، کچھ ایسے ہو جائے، کچھ یہ ہو جائے. مگر سٹریس والی لائف ہے. باہر میں بھی جب انسان کے اندر کچھ پرابلمز ہوتی ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اگر آپ کے اندر کوئی ایسے پرابلم ہے تو یہ ہر جگہ پہ موجود ہے، پھر آپ کے ساتھ ہر جگہ پہ جائیں گے، چاہے آپ کسی بھی ملک میں جائیں، کسی جگہ پہ جائیں. مگر ہمیں پرسکون ہے اگر اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پرابلم اندر نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم ہر جگہ پرسکون رہتے ہیں، ریلیکس رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، طاقتور رہتے ہیں، ہمیشہ پاورفل رہتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ پاورفل رہنے کی، طاقتور رہنے کی تلاش کی. ہمیں کچھ چیزیں ایسی کرنی چاہیے جو کچھ ہماری اندر سے بات ہو رہا ہو، کچھ ہماری دنیا سے بات ہو رہا ہو. تو سمجھا ان ڈیلی لائف ایک ایسے طاقت ہے، ایک ایسے فورس ہے جو ایک راز ہے، جو ایک سیکرٹ ہے، اور یہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشتے ہیں، لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، بیمار کیور ہو جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں پاسبل ہوتی ہیں، تمام چیزیں ممکن ہیں. اس حوالے سے ہمیں سب سے ضروری اس پہ فوکس رہنے چاہیے. یہاں پر ایک کال لیں گے ہم، کیونکہ کال ہمارے ساتھ کون کہاں سے ہے. پھر آتے ہیں کہ سمدھا ڈیلی لائف میں کیسے ہیلپ کرتے ہیں، بینیفٹس آف سمدھا ان ڈیلی لائف کس طرح. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں صوفی خاکسار احمد قادری جہانگیری لاہور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حضور. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صوفی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہیں؟ میں آپ کی نگاہ کریمانہ کے صدقے میں بہت ہی اچھا ہوں ماشاءاللہ. زیادہ بہتر معاملات ہوئے ہیں سارے زندگی کے، صرف آپ کی توجہات کی وجہ سے بہت اچھی بات ہے. کا رخ ہی سارا پلٹ گیا ہے. آپ نے ایسے احسانات فرمائے ہیں کہ بہت سے ناخوشگوار لمحات آپ کی سمدھا ہیلنگ کی وجہ سے خوشگواری میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے، اور طاقت عطا فرمائے، اور پاور عطا فرمائے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ، ہمیں پتہ ہے آپ روز بروز اور نوجوان ہوتے جا رہے ہیں، نوجوان ہوتے جا رہے ہیں نا. یہ صرف اور صرف آپ کی برکات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی توجہات کریمانہ ہیں. بہت انہوں نے ہمیں کیا سے کیا بنا دیا ہے. اللہ آپ اس کو بڑھاپے میں آپ نے سہارا دیا ہے. جی جی. اور زندگی کے جو معاملات اتنے ہی حیرت انگیز طور پر خوشگوار ہو گئے سارے کے سارے. جی. فیملی ٹرمز، بچوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، جی. اور دوست احباب کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے آگے بڑھتے ہیں جی. کہ کہیں کوئی دل آزاری نہیں ہوتی کسی کی. پہلے بات پہ دل آزاری ہوا کرتی تھی. جی. سمدھا ہیلنگ کی وجہ سے جی حیرت انگیز تبدیلی واقع ہوئی ہے وجود میں. صحیح 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 صحیح. اور دیکھتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی کشش کہاں سے آ گئی. میں کہ یہ سمدھا ہیلنگ ڈاکٹر صاحب نے جو عطا فرمائی عبدالصمد صاحب نے، جی یہ اس کی ان کے تاثرات ہیں. صحیح ان صحیح. کی جو ویوز ہیں محبت والی جو انہوں نے ٹرانسفر کی ہیں ہماری طرف، اور ہمیں جو ایک ایسی پراسرار قوتوں کے ساتھ منسلک فرما دیا ہے کہ وہاں سے ہمیں خیر ہی خیر ملتی ہے.
جی 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 بہت اچھے، اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. آتے ہیں جی ان کو بھی وہی ٹرانسفر کرتے ہیں، اسی طرح روتے پیٹتے لوگ آتے ہیں، ہنستے کھیلتے واپس جاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء کے کیا دور دراز سے ٹیلی فون پر بھی لوگوں کی ہیلنگ ہوتی ہے. صحیح صحیح اور صحیح. آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس تو اتنے اچھے ہیں سمدہ کی وجہ سے جی جی کہ خاندان کے معاملات کو بہت ہی خوشگوار ہو گئے ہیں، اور لوگوں کو بھی ہوتے ہیں دوسرے جو ہمارے پاس آتے ہیں، بہت اچھی ان بات کی زندگی میں بھی خوشگواری واقع ہوتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ بہت بڑے اچھی بات. دونوں صحتیں بہت اچھی ملتی ہیں ڈاکٹر صاحب. جی 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 روحانی طور پر سرشاری ہے، اس کا تو جواب ہی نہیں ہے. جی جی سمدہ روزمرہ زندگی میں یعنی اچھے کردار ادا کرتے ہیں. روزمرہ جو ہمارے جو کام ہوتے ہیں اس میں ہماری کیا ہیلپ کر سکتے ہیں سمدہ ہیلنگ سسٹم جو ہے؟ اس میں اتنا ہیلپ کرتا ہے، اتنی مدد ہوتی ہے سمدہ سے، صحیح، جو بالکل بندہ یقین ہی نہیں کر سکتا کہ معاملات اتنے الجھے ہوئے ایسے سیٹل ہو جائیں گے. صحیح، تھوڑی سی توجہات دینے سے اور سمدہ ہیلنگ کرنے سے جی رزلٹ اتنے خوبصورت آتے ہیں جی کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے واقعہ ہو گیا. تو پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے تصرفات ہیں، انہوں نے ہمیں وہ جو قوتیں بخشی ہیں، عطا فرمائی ہیں، منسلک کیا ہمیں روحانی قوتوں سے، اور بالائی قوتوں کے ساتھ آسمانی قوتوں سے ہمارا ملاپ کرا دیا ہے. جی اس سے زندگی میں اثرات بہت ہی اچھے مرتب ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ کو اور خوشیاں دیں. یعنی روزمرہ کے جو انسان انرجیٹک رہتے ہیں، ہر جگہ پہ حشاش پشاش فریش رہتے ہیں نا، اس وجہ سے اتنی فریشنس ہے کہ کل حیران ہوتی ہے. اور خوراک بھی بڑی معمولی سی واجبی سی ہوتی. میں تو کھانا بھی بہت سدا سی بہت کم کھانے والے لوگوں میں ہوں جی، تو اسی سے بہت سمدہ کی وجہ سے انرجی زیادہ آتی ہے اور تھکن پاس نہیں آتی، کوئی الٹا خیال نہیں آتا. صحیح صحیح بالکل بالکل. سوچ پازیٹو ہے، اور پازیٹو سوچ تو گھروں میں پھر بہت اچھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. بات میں قدم قدم پر تلخیاں پیدا ہوتی تھیں، سمدہ کی وجہ سے وہ تلخیاں ختم ہو گئی ساری کی ساری زندگی سے. اللہ آپ کو اور زیادہ علم عطا کریں. تو یعنی روزمرہ زندگی میں سمدہ کا رول بیسٹ ہے، بہترین ہے، اور ہر انسان کو کرنا چاہیے. لوگ ہیں جی صوفیہ اکرام ہیں جو اس میں روحانی دنیا سے منسلک ہیں، اچھا کر کے ان کی طبیعت میں کو گرمی آ جاتی ہے. اچھا کیا وہ اپنوں کو کیا دوسرے کو وہ بس کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، بعض اوقات جلال زیادہ آ جاتا ہے، سمجھا اس سے جمال پیدا ہوتا ہے. صحیح 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 بالکل صحیح. ٹھہراؤ جی اور خوشگواری واقع ہوتی ہے سمدہ ہیلنگ کی وجہ سے. جی جی میں ان سب لوگوں سے بھی گزارش کروں گا جو یہ پروگرام سن بھی رہے ہیں اور تصوف سے منسلک ہیں اور یہ اکرام کے ساتھ ہیں، صوفی ہیں، وہ تو ضرور اس کو اٹینڈ کریں تاکہ وہ دیکھیں کہ یہ کیسے ان کی قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور ان کے گھر کے جو بگڑے ماحول ہیں جہاں ہر وقت لڑائی جھگڑے فساد رہتے ہیں، سمدہ ہیلنگ کی وجہ سے تمام کے تمام خوشگوار ماحول بن جاتا ہے اس کو فوری طور پر. انشاءاللہ 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 بالکل. لوگ سن رہے ہیں اور لوگ انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں. کافی لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں، اور کیونکہ وجہ یہ کہ ایک انسان کی ضرورت ہے، یہ ضروری ہے، اہم ہے اس دور میں. جی ہر وقت چاروں طرف مایوسی کے اٹھا کے دھیرے چھائے ہوئے ہیں. جی مہنگائی زوروں پر ہے، لوگوں کا جینا مشکل ہوا ہے. صحیح. تو یہ سمدہ ہمت دیتا ہے جینے کی. بالکل. اس سے آگے بڑھنے کی قوت پیدا ہوتی ہے. بندے اپنا پھر اپنے مسائل میں اضافہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جائز حق حلال طریقے سے. روزی میں یہ سمدہ ہیلنگ کی وجہ سے اضافہ بھی ہوتا ہے. صحیح بالکل بالکل صحیح فرما رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور طاقت عطا فرمائیں اور پاور عطا فرمائیں. بڑی اچھی بات کہی آپ نے اور بڑی اچھی ایک اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے. لوگ بڑے خوش ہیں اس پروگرام سے، حتیٰ کہ ہمارے پروگرام بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی خاص طور پر چہرے کے تاثرات بڑے خوشگوار بنتے ہیں. بڑھاپے میں تو بندہ رنجیتا ہوتا ہے. جی تو مجھے تو دیکھ کے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آپ کو ہوتا کیا جا رہا ہے دن بدن. میں تو مجھے سمدہ ہوتا جا رہا ہے. صحیح 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 صحیح. یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر عبدالصمد مسافر صاحب نے ہمارے ساتھ بہت کمال کر دیا ہے. جی جی. اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بہت بلند فرمایا. جن لوگوں کو
ابھی تک رسائی نہیں ہوئی آپ تک، میں دعا کرتا ہوں ان کو بھی رسائی ہو. ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کو بتانے کی بھی کہ جان کیجیے، دیکھیے آ کے کہ یہ کتنی تبدیلی کے سے وجود میں آتی ہے، اور یہ حقیقت ہے. سمجھا کتنا اٹل حقیقت ہے دور حاضرہ کی کہ اور کہیں کوئی اور شعبہ کسی طرح، اور بہت سارے علوم ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے، لیکن سمجھا سب سے بازی لے گیا ہے، بالکل سب کی سربراہی میں ہے، بالکل آگے ہیں. بالکل اللہ نے بہت ہی کرم کیے ہیں، اللہ نے بہت ایک رحم کرم کیے ہم پہ، جو اللہ نے اس طرح نالج دیے، اور پھر یہ دوسرے لوگ بھی اس سے اتنے زیادہ اچھے مستفید ہو رہے ہیں. ورنہ لوگ تو نالج کو چھپاتے ہیں، پاس رکھتے ہیں، کچھ اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں. کمال کر دیا ہے یہ خفیہ بھیدوں کو تو رسائی آپ نے اتنے آسانی سے ہمیں بہم پہنچائی، اور بڑے تھوڑے سے عرصے میں آپ نے اشراف فرما دیا. یہ تو ملتا ہی نہیں ہے. لوگ برسوں برسوں محنت کراتے ہیں، خدمت کراتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کوئی کہتا حرف بتاتے ہیں تو اس میں بھی تاثیر نہیں ہوتی. تو آپ نے تو پر تاثیر ٹرانسفر کر دی ہے ہر چیز، انتہائی با وقار طریقے سے آپ نے ہمیں ٹرانسفر کی ہے. یہ پاور اور یہ پاور آگے اتنی استعمال ہو رہی ہیں، جو جن کو استعمال کیا جا رہا ہے بڑھتی جا رہی ہیں. اللہ کا کمال یہ ہے کہ جو ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں سمجھا ہیلنگ کو، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اپنی قوتوں میں بہت زیادہ تو کام ہوتا ہی ہوتا ہے. بالکل. مجھے تو آج دن تک کسی کیس میں فیور کا سامنا نہیں ہوا. میرے پاس تو مایوسی علاج بھی پاتے ہیں، جو ڈاکٹروں سے بھی لا علاج ہوتے ہیں، جو پوچھ پچھا کے آتے ہیں، ٹھیک ہوتا ہے 10 آدمی دوسروں کو بھیجتا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ سب کو خیر کثیر عطا فرماتا ہے. آپ کے قدموں کی خیرات مل رہی ہے ہمیں، ہم بہت خوش ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں مہربانی فرمائی، ہم پر اعتبار فرمایا، آپ نے بڑا احسان کیا آپ نے ہمارے اوپر. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے، اللہ کی طرف سے ہمیں ملے اور اللہ نے آپ تک پہنچایا. اور اب اتنے اچھی طریقے سے آپ جیسے اسٹوڈنٹس اتنے اچھے طریقے سے خدمت کر رہے لوگوں کے، اتنے بڑے ثواب آپ کو مل رہے ہیں، ہمیں مل رہے ہیں، سب کو مل رہے ہیں. اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے، اور ایک ہر انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی کے کام آ سکے. اس کو میں آگے ہیں الحمدللہ، اور سبھی آگے ہیلنگ کرتے ہیں، اور ان کو بھی رزلٹس بہت اچھے مل رہے ہیں. میرا پورا خاندان ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ نے احسان فرمایا، سب کو آپ نے قبول فرما کر رنگ دیا ہے اپنے رنگ میں سب کو. شکریہ آپ لوگوں کا بھی، بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنے محبت سے یاد کرتے ہیں اور ہمیں اپنا ایک حصہ سمجھتے ہیں. ہمارے لیے یہ ایک قابل فخر ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ ضرور جماعت میں تولنے کے قابل ہو. سب سے قیمتی دھات کو بھی آپ کا وزن کیا جائے تو پھر بھی آپ کا ہم ادا نہیں کر سکتے. کہ آپ نے اتنے احسانات ہم پر فرما دیے ہیں، ہمارے خاندان پر، کہ ہمارا سب کا لواں دعائیں دیتا ہے آپ کو. خوش ہے آپ سب سے، میرا پورا خاندان. بہت زیادہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کے ایک اتنے باعلم بادب اور اتنا پڑھا لکھا طبقہ جو آپ کا ہے، اور اتنی زیادہ ہائی ایجوکیشن ان کے، کوئی پائلٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی آرمی بھی ہے. اور بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے ان کے اتنے مسائل حل کیے، اور انہیں کے ذریعے انشاءاللہ یہ دنیا تک پہنچتے رہیں گے. اسی طرح لوگ جو کہ صوفیزم کو بھی جانتے ہو، اور وہ مقصد اسپریچولزم کو جانتے ہوں، وہ اس طرح کے اللہ کی طاقتوں کو جانتے ہوں، اور ان میں کوئی شک شبات وہی چیزیں نہیں ہوتی. شفا من جانب اللہ ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے آپ لوگوں کا، اور انشاءاللہ ہم بہت آگے جائیں گے نا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی دعاؤں کے صدقے میں ہمارا ہر آنے والا وقت آگے جا رہا ہے. ہم روحانی طور پر بھی، دینی طور پر، دنیاوی طور پر، علم کے لحاظ سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ انشاءاللہ بڑی تبدیلیاں ہیں اور بہت خوشی ہو رہی. ڈاکٹر صاحب مجھے، میرے خاندان کو، میرے احباب کو جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، آتے ہیں ہیلنگ کرانے کے لیے، وہ زندگی کی دوڑ میں آگے کی طرف رواں دواں ہے. انشاءاللہ. یہ سب آپ کا احسان کرم ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ نوازے، اور زیادہ درجات بلند فرمائے. آپ کی آنے والی بھی نسلیں اور پیچھے جو گزر چکے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ درجات بلند فرمائے.
بار بار ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے جب میں کسی کو بتاتا ہوں کوئی طریقہ آپ کی طرف سے, تو اس کو جو بے پناہ ترقی ملتی ہے آگے, روحانی طور پر, دینی طور پر, دنیاوی طور پر, علمی طور پر, وہ حیرت انگیز ہے ڈاکٹر صاحب. حیرت انگیز ہے, بالکل حیرت انگیز ہے. اسی حیرت انگیز کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ لوگ آئیں گے اور ان کو کریں گے, اور انشاءاللہ جو ایک ایسی چیز بن جائیں گے جو دوسرے کے لیے بھی وہ ایک دعا ہو, اور دوسرے پرابلم ٹھیک ہو جائیں, ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اور کیور ہو جائیں گے. اللہ بہتر کریں. اللہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ, آپ نے یاد کیا اور آپ نے مجھے بہت ہی اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور یاد کرتے رہے اور آپ کو طاقت آپ کو ملتے رہے. اللہ تعالیٰ بہت سی فورس عطا کرتے رہے آپ کو. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین, پھر آتے ہیں ہم ایک ایسے سیکرٹ بتاؤں گا آپ کو کہ آپ خود حیران رہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے, کیسے پاسبل ہے. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا الٹرنیٹیو میڈیسن وتھ ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے, بڑی خوبصورت بات ہو رہے تھے, سیکرٹس آف سمدھا ہیلنگ سسٹم, کہ ایک حیرانگی کی بات ہوئی ہے کہ ایک شخص کو برین ٹیومر ہے اور برین ٹیومر غائب ہو گئے اندر سے, جو کہ آپریشن سے بھی پاسبل نہیں ہے. برین ٹیومر غائب ہو گئے ہیں بالکل. اووریز میں ایک ٹیومر ہوتا ہے ایک لیڈی کے, وہ غائب ہو جاتے ہیں. پتے میں ایک سٹون, پتے میں سٹونز ہیں ایک شخص کے, جو کہ وہ ڈاکٹر نے یہ تجویز کی کہ آپ اس کو ریموو کریں گے, پیتا کو ہی نکال دیں گے پورے کی پورا, مگر وہ پتھری وہاں سے غائب ہو جاتے, ختم ہو جاتے, ریموو ہو جاتے. گردوں میں ایک پتھریاں ہیں اور پوری بری ہوئی ہے, اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صرف آپریشن سے پاسبل ہے, ممکن ہے صرف آپریشن سے, مگر وہ ریموو ہو گئی, ختم ہو گئی. کس چیز سے ہوئی, کون سی شعائیں تھے؟ لیزر شعاؤں سے بھی آج کل کرتے ہیں لوگ, مگر ہو سکتا ہے اس کے تھوڑے بہت مضر اثرات. سمدھا ہیلنگ انرجی ایک ایسی شعائیں, ایک ایسی طاقت ہے, ایک ایسی فورس ہے جس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. یہاں پر ایک کال ہمارے ساتھ, ایک کالر ہے, ایک کال لیتا ہے, پھر آتا ہے آپ کو سمدھا کی سیکرٹس بتاتے ہیں کہ کیسے لوگ کیور ہوئے, ٹھیک ہوئے, اور ڈیلی لائف میں سمدھا کا کردار کیسا ہے. یہ ہم آتے ہیں ایک کال لینے کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سراج الدین شیخ ہے. میں نے سمدھا ہیلنگ انرجی کا 1 to 4 اور 5 6 کیا ہے. ماشاءاللہ. اچھا, تھوڑا سا میں چاہتا ہوں وائس آپ کا بلند ہو جائیں, یہاں پر تھوڑا سا وائس آپ کا تھوڑا بلند ہو جائیں, اور یہاں پر میرا وائس, آپ کے وائس میں سن سکوں, تھوڑا کم سنائی دے رہے ہیں. جی آپ بتائیں پلیز. جی, میں نے سمدھا ہیلنگ انرجی 1 to 4 اور 5 to 6 کیا ہے, اور اس کے بے شمار فوائد لوگوں میں تقسیم کیے. میرے ساتھی آفس کے بیٹھ پہ بڑے آپ کی سوچی ہوئی تھی, لال سرخ ہو رہی تھی, اور وہ کچھ میرا کام کرنا چاہتے تھے. میں نے کہا کہ آپ میرا کام بڑا رک کے کر رہے, کہ میں بہت شدید تکلیف میں نے انجیکشن بھی لگایا, دوائی بھی ڈاکٹر سے لی, لیکن میرے
صاحب کو ٹھس گیا نا. اچھا میں نے 10 منٹ آپ اگر مجھے دے دیں ہو سکتا میں آپ کے کسی کام آ سکوں. انہوں نے کہا یس, اور وہ تھوڑی دیر کے لیے کیبن میں مجھے لے گئے اور میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہیلنگ جب ان کو دی گئی تو الحمدللہ 10 منٹ کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھا, سمجھا شاید پیچھے وہ میرے آئیں گے. جب میرے پیچھے آنے کے وہ سیدھا واش روم پہ چلے گئے. اچھا اچھا اچھا. کچھ دیر تھوڑا سا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. اچھا. میں پلٹ کر گیا ان کے پاس کیا ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب تو کہنے لگے کہ میرے تو سب کچھ نکل گیا, نیلا پیلا سارا کچھ. جی جی جی, آپ نے یہ کیا کمال کر دیا میرے ساتھ. تو صحیح بڑے کمال ہوئے. جی بڑی کمال ہے. یہاں پر بھی اسی چینل پہ ہمارا ایک محترم ہے, یہاں پہ بہت ہمیں قریب ہے, بہت عزیز ہے, ہمارے بہت ایک اچھے انسان ہے اور بہت ایک واقعی قابل احترام شخص ہے. تو ان کو میں نے صرف, میرے پاس خود پانی تھے منرل واٹر, میں نے وہ نکال کے ایک تقریباً چند سیکنڈ میں نے ان کو بس کر کے دیا اور انہوں نے جب پیے تو اسی وقت وہ ٹھیک ہو گیا. حیران ہو گئے کہ ڈاکٹر صاحب یہ 3 گھونٹ پانی میں نے پیے, یہ اتنی بڑی پرابلم کیسے ٹھیک ہو گئے. بہت بڑی بات ہے. ہاں بہت بڑی جی. اچھا چیز ہے, بہت معجزاتی چیز, معجزہ میڈیکل ہے. جی 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 صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ایک اور صاحب وہ ایک صاحب وہ لے کر آئے میرے گھر پر, وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو خارش ہے, شدید خارش ہے, اور انہوں نے بہت علاج کروایا, بڑے بڑے ڈاکٹر سے کرایا, ریگل پہ بھی کروایا, لیکن ان کے ہاتھ کی تکلیف نہیں جاتی ہے. جی کوئی 25-26 سال کا نوجوان تھا, اور جب میں نے اس کی ہیلنگ کری ہاتھ پکڑ کے تو وہ 10-15 منٹ کے بعد کہتا ہے کہ اب تو میری ماشاءاللہ سب کچھ صحیح ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت بڑی بات ہے. اب کسی قسم کی کھجلی خارش نہیں ہے. اچھا 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 اچھا, بہت بڑی بات ہے. یعنی میرے لیے بھی بڑا معجزاتی کرشمہ نظر آیا یہ. جی الحمدللہ اتنی سی دیر میں جو کئی سالوں سے چکر لگاتا رہا اور اس کی خارش ٹھیک رہی اور وہ 10-15 منٹ میں ہلپ ہو گیا. ہلپ ہو گئے, ٹھیک ہو گئے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے. شکر اللہ, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. تو اب انشاءاللہ ہم آ جائیں گے. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اس وقت کراچی میں ٹاور سے بات کر رہا ہوں. اچھا اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کراچی کا ہی ہے نا؟ جی جی. اچھا, اب کیونکہ آپ کا آواز تھوڑا کم آ رہا تھا, آپ نے اپنا اس میں گرامی کیا بتائیں؟ سراج الدین شیخ. اچھا اچھا, سراج الدین شیخ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہیں؟ ہاں ہاں, وہ یہاں پر تھوڑا اسپیکر کی آواز آپ کے کم ہے. اچھا جی, بہت اچھی بات ہے. بہت زبردست فائدہ ہوا ہے. اچھا 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 اچھا. انشاءاللہ اسی سیٹرڈے کو ہم ملیں گے اور بھی آپ لوگوں کو انوائٹ کریں گے, بلائیں گے, ہے نا؟ انشاءاللہ آپ خود بھی آ جائے, آگے لیول بھی کریں گے انشاءاللہ, اور ریپیٹ بھی کریں, ہے نا؟ ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ کے تجربات لوگوں نے سنے اور بہت اچھا لگا لوگوں کو, اور اللہ ان کو اور طاقت عطا فرمائے, توفیق عطا فرمائے کہ وہ آ جائیں نا. جی جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. بیسٹ بات ہے, سب سے بڑی حقیقت ہے, سب سے بڑی راز ہے, اور بہت بڑے دنیا کے سب سے بہترین میتھڈز ہے, ہیلنگ کا راز ہے. اور بہت کرونک سے پرابلم جو دوسری طریقوں سے کیور نہیں ہو رہے, کیور ہو رہے. آپ لوگوں کے تجربات سے سامنے آئے, جو میرے تجربات ہے تقریباً کوئی 20 سال سے جو میرے تجربات ہے آپ لوگوں پہ, میرے شاگردوں پہ, اسٹوڈنٹس پہ, یہ بات سامنے آئے کہ دنیا کا واحد ایک ایسا طریقہ ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے, اور کام کرتے ہیں منٹوں میں, سیکنڈوں میں لوگ کیور ہو جاتے ہیں, ہے نا؟ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, بعض اوقات جب ہم ڈسٹینس ہیلنگ کرتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انرجی خود بخود آن ہوتی ہے, اور وہ اس کی پرابلم ہم یہی کہیں نا کہ میں آپ کو ہیلنگ بھیجتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ, فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل, الحمدللہ, ہاں بالکل بالکل. میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ میں یہ سمجھتا ہوں سمدھا ہیلنگ انرجی کے بارے میں کہ جس بندے نے سمدھا ہیلنگ انرجی نہیں کی وہ سب سے بدقسمت آدمی ہے, اور جس نے کی ہے, جس نے سمدھا ہیلنگ انرجی سیکھی ہے, یہ کورس کیا ہے, وہ سب سے خوش قسمت آدمی ہے. خوش قسمت آدمی, صحیح بات ہے, بالکل. یہ تو مجھے پتا ہے کہ جس نے سمدھا کے وہ خوش قسمت ہے, اور وہ بدقسمت کی بات میں نہیں کروں گا کیونکہ میں وہ بھی قسمت والے ہیں, اور آئیں گے انشاءاللہ, اللہ کریں گے, ہے نا بچے؟
جی انشاءاللہ وہ آپ کے تجربات سے، ہمارے تجربات سے، اور جو لوگوں کو نہیں پتا، کچھ لوگوں کو ویسے پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ انشاءاللہ لازمی، اب جن لوگوں کو میں نے ہیلنگ دی ہے وہ تو لازمی آئیں گے انشاءاللہ. پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، ورنہ آ جائیں گے ضرور، کیونکہ ابھی ٹائم لگے گا. انشاءاللہ اور دنیا آئیں گے اور ہمیں انشاءاللہ جوائن کریں گے. اور آپ دیکھ لینا انشاءاللہ اس دفعہ بہت ہی اچھے بہترین سے ایک کلاس بن رہے کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی، پنڈی میں بھی، لاہور میں بھی بڑے اچھے کلاس بن رہے، بہت زبردست سے لوگ کیور ہو رہے، کلیئر ہو رہے، ٹھیک ہو رہے. تو اس وجہ سے اسٹوڈنٹ کی وجہ سے، جس طرح آپ کہہ رہے کہ آپ کی وجہ سے 20 لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو اسی طرح لوگوں کے اسٹوڈنٹ جو بھی ہمیں جو لوگ ملتے ہیں، جو پیشنٹ آتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ کے ذریعے آتے ہیں سارا کچھ. تو اس لیے وہ اسٹوڈنٹس پہ جو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں ان پہ یقین ہوتا ہے، ان کو یہ بڑی بات ہے، یہ کیسے ٹھیک ہو گئے، کیسے کلیئر ہو گئے، کیسے کیور ہو گئے، یہ کیسے ممکن ہے، کہاں سے ہوا، پوچھتے ہیں نا، تو پھر وہ آتے ہیں. بالکل جی. لوگ تو ڈاکٹر صاحب ایسے ہوتے ہیں جن کو بالکل یقین نہیں ہوتا، اور جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اور پھر ان کا جو ہے نا یقین اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بس ہم نے کرنا ہے یہ سمدھا ہیلنگ انرجی ابھی ہم نے کرنی ہے. صحیح بالکل بالکل ہے، صحیح ہے بالکل. اور ہمارے ساتھ سب اسٹوڈنٹ دے رہے ہیں الحمدللہ، تمام اسٹوڈنٹ اتنے مخلص ہے ہمارے ساتھ، ہماری ٹیم کے ساتھ. اللہ ان کو اور اس طرح کے مخلصانہ تمام دنیا کے ساتھ رکھیں اور لوگوں کو ہیل کریں. بہت بڑی بات ہے یہ آپ جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی عطا ہے. تو جی ڈاکٹر صاحب یہ تو صرف آپ کی وجہ سے آپ ہمارے لیے ایک مسیحا ہے جنہوں نے ہمیں اس انرجی سے نوازا اور اس ساتھوں سے ہمیں نوازا تاکہ ہم اپنا بھی علاج کریں اور دوسرے لوگوں کا بھی علاج کریں. اور وہ سب لوگ جتنے بھی ہیں وہ سارے پھر آپ کو دعائیں دیتے ہیں، اور آپ ان کا نا اجر جو ہے وہ پھر آپ کو ملتا ہے، کیونکہ مین سورس تو آپ ہیں. آپ نے ہمیں یہ چیزیں اگر نہ سکھاتے تو ہم پھر دوسرے لوگ علاج کر سکتے تھے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ میں انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں جو ہے نا یہ سمدھا ہیلنگ انرجی کا نام ہوگا. اور پوری بالکل ابھی بھی ہے، دنیا میں ہے الحمدللہ، پوری دنیا میں ہے ابھی نام، مگر ابھی بہت سے لوگ نہیں جانتے. تو انشاءاللہ جانیں گے پوری دنیا اور آئیں گے پوری دنیا. ابھی ہمارے روز بروز کلاسز بڑھتے جاتے ہیں، لوگ اس میں بڑھتے جاتے ہیں الحمدللہ. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے یاد کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقت عطا فرمائے اور پاور عطا فرمائے. ٹھیک ہے، تھینک یو، تھینک یو ویری مچ. آپ نے یاد کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی اور خوشیاں عطا فرمائیں اور طاقت عطا فرمائیں. ناظرین، ہم پروگرام ہمارے اختتام کو ہے. ہم نے آج کا جو پروگرام تھا بیسٹ لوگوں کے آپ نے ایکسپیرینسز سنے، بہت بڑی بات ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس کو جوائن کریں گے، آئیں گے، اس حقیقت کو ایک بار دیکھیں گے، اس کو آزمائیں گے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.